السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، پچھلے کچھ دنوں پہلے ایک واقعہ پیش آیا کراچی کے اندر کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو آگ سے جلا دیا۔ اپنے بیٹے پر پہلے مٹی کا تیل چھڑکا، اس کے بعد اس آگ لگا دی۔ 12 سال کا بچہ تھا۔ تو یہ واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا، جو باپ کے کہنے سے یا اس کی ماں نے مقدمہ درج کروایا ہے۔ کہنے لگے کہ بچہ ضد کر رہا تھا، اسکول سے جب پڑھ کر بچہ گھر آیا تو وہ ضد کر رہا تھا کہ میں نے پتنگ اڑانا ہے یا کھیلنے کے لیے باہر جانا ہے۔ تو آگے سے اس کے باپ نے بچے کو ڈرانا شروع کر دیا، دھمکانا شروع کر دیا۔ بچے کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں۔ خیر، جس طریقے سے اس کے ساتھ جو برتاؤ کیا جا رہا ہے، اچھا، ڈرانے سے پھر بات اس طرح پر آ گئی، پھر اس پر مٹی کا تیل پڑا تھا، وہ اٹھا کر اس بچے کے اوپر پھینک دیا۔ یہ بھی اس بچے کو ڈرا رہے ہیں۔ اچھا، مٹی کا تیل ڈالنے کے بعد اس کی کم عقلی چیک کریں کہ مٹی کا تیل ڈالنے کے بعد پھر ماچس کی تیلی جلا کر اس کو قریب کر کے اس کو ڈرانے کی کوشش کرے، اس کو ڈرا رہا ہے اپنے بچے کو۔ جیسے اس نے وہ ماچس کی تیلی جلی ہوئی قریب کی تو اس نے تو تیل کو پکڑنا تھا، تیل نے آگ کو پکڑنا تھا۔ جیسے اس کی طرف اس نے ایسے پھینک دی تو آگ لگ گئی۔ پھر باپ بھی اس کو جو ہے نا اس کے اوپر کمبل ڈالنے لگا، یہ کیا وہ کیا۔ خیر، اس کی سمجھ میں بھی نہیں آئی وہ بات۔ وہ بھی چاہتا تو یہ نہ تھا، لیکن در حقیقت جو بات ہے، اصل جو بات ہے اس وقت کہ ہمارا معاشرہ جا کس طرف رہا ہے، کہ معاشرے کے اندر ماں باپ نے اپنے بچوں کو کچھ اس طرح سے احساس کم تری کا شکار بنا دیا ہے کہ بچوں کو اگر کوئی بات، کوئی چیز ان کی بری لگے بچے کی، تو اس کو پڑھائی کی تانے یا کسی اور کے تانے، تم پڑھنے میں نکمے ہو، یہ ہو ہے وہ ہے، تو اس طرح سے بچے کو احساس کم تری کا شکار کیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ ایک بچے کو اسکول سے اساتذہ نے، ٹیچرز نے ایک خط لکھ کر دیا کہ جا کر اپنی اماں کو دو۔ جب والدہ نے خط کھولا، خط پہ لکھا ہوا تھا، خط پڑھا بچے کے سامنے۔ بچے کے سامنے والدہ نے خط کچھ اس طرح سے پڑھا کہ محترمہ صاحبہ، آپ کا بچہ بہت زیادہ ذہین ہے۔ ہمارے اسکولز میں، ہمارے کالج میں اتنے جو ہے نا، اتنے ماہر اساتذہ نہیں ہیں جو آپ کے اس ذہین بچے کو پڑھا سکیں، لہذا آپ اپنے بچے کو خود پڑھائیں۔ خیر، والدہ نے یہ کہہ کر بچے کو بکس اٹھا کر بچے کو پڑھانے لگی۔ بچہ پڑھنے لگا، اس نے تعلیم جو ہے نا
اس کا ذہن کھلتا گیا، تعلیم حاصل کرتا چلا گیا۔ یہ جو بلب کی ایجاد ہے، بلب کی ایجاد، یہ بلب کی ایجاد اسی بچے نے کی۔ اچھا، ایک دن وہ بیٹھا، بڑا ہو گیا ہے اب، وہ بیٹھا ہوا ہے کہ اپنی کچھ پرانی بکس نکال رہا ہے، اس میں سے ایک خط نکلتا ہے، وہی خط جو بچپن میں اسکول سے اس کے ٹیچرز نے، اس کے اساتذہ نے دیا تھا کہ جا کر اپنی اماں کو دو، جا کر اپنی یہ والدہ کو اپنا یہ خط والدہ کو جا کر دو۔ اب وہ خط کھول کر جب پڑھتا ہے تو اس خط میں کچھ عجیب کہانی لکھی تھی۔ وہ خط دیکھ کر رونے لگ جاتا ہے۔ اس خط میں لکھا ہے، وہ ٹیچرز کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ بہت کمزور ہے، آپ کے بچے کو ہم نہیں پڑھا سکتے، اس کی تو کوئی بات سمجھ میں بھی نہیں آتی، ہم جو چیز اس کو پڑھانا چاہیں کوئی چیز یہ سمجھتا نہیں۔ تو اس کے دماغ میں اگر والدہ اس وقت، اس کی ماں اس وقت اسے یہ بات کہہ دیتی اگر کہ تیرے اسکول والوں نے، تیرے ٹیچرز نے تیری شکایت کی ہے، تیری کمپلین کی ہے، تو اس طرح سے نکما ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ جانی تھی۔ والدہ نے اس کو احساس کمتری کا شکار نہیں بنایا، بلکہ اسے ہمت دلائی، اس کی ہمت بڑھائی، اس کی حوصلہ افزائی کی۔ جب بچے سے کہا جائے نا کہ بیٹا آپ یہ کر سکتے ہو اور آپ کرو گے، آپ کر سکتے ہو، کیوں نہیں کر سکتے، دنیا سب کچھ ہو سکتا ہے، باقی دنیا نے، سائنس نے کہاں تک ترقی کر لیا، آپ بیٹے یہ کر سکتے ہو، تو اس کے اندر ایک ہمت، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب بچے سے یہ کہا جائے کہ نہیں آپ سے یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، خدا کی قسم وہ کبھی نہیں کر سکے گا، کیوں؟ اس نے وہ چیز، وہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لی ہے کہ میں تو یہ کر بھی نہیں سکتا، وہ کرے گا کیسے؟ تو اب یہ چیزیں چند ایک باتیں ہیں، والدین کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ خدا را ان کو احساس کمتری کا شکار نہ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، جس حد تک ہو سکے اپنے بچوں کا حوصلہ بڑھائیں۔ ہمارے بچپن میں ہمیں یاد ہے کہ جب ہمیں مدرسے میں پڑھتے تھے، اگر کبھی کبھار پڑھائی سے بھاگ جائیں ادھر ادھر، تو ہمیں گھر سے ڈانٹ پڑتی یا اساتذہ کی، تو ہمارے ذہن میں اس وقت یہ خیالات نہیں تھے، بہت کم یہ خیال ہوتے تھے۔ لیکن آج کل ہر طرف فتنے ہیں، اور موبائل نے، انٹرنیٹ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کا دماغ، ذہن خراب کر دیا۔ خدا را اس طرف والدین توجہ دیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، ان کو ڈرانے کی بجائے ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ اب دیکھیں کہ اس باپ نے اپنے بچے کو ڈرانے کے لیے اپنے بچے کی جان دے کے، اپنے بچے کی جان کھا گیا، ایک ڈرانے کے چکر۔ اتنا نہ ڈرائیں بچوں۔ اللہ رب العزت آپ سب کی، میری اور آپ سب کی حفاظت